آج کے دور میں بھلا سلطنت عثمانیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ وہی سلطنت تھی کہ جس کی بنیاد 1299 میں ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے رکھی تھی۔ اسی سلطنت کو ہی مسلم اتہاس کی سب سے طاقتور اور سب سے لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنت بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سلطنت کے ہی 5 ایسے سلطانوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو اس سلطنت کا سب سے طاقتور سلطان مانا جاتا ہے۔ یعنی اتہاسکاروں کے مطابق اگر یہ 5 سلطان اس سلطنت میں پیدا نہ ہوتے تو شاید یہ سلطنت کبھی بھی اتنی طاقتور نہ بن پاتی اور نہ ہی اتنے لمبے وقت تک قائم رہ پاتی۔ تو دوستو، اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں عثمان غازی۔ وہی عثمان غازی کہ جنہوں نے 1299 میں اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ عثمان غازی کے والد یعنی ارطغرل غازی نے اپنی پوری زندگی میں اپنی بہادری اور محنت کے بلبوتے پر ترکی کے لگ بھگ سبھی چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا تھا۔ عثمان غازی نے اپنے والد کی اس محنت کو برباد نہیں جانے دیا اور وقت کے ساتھ ہی 1299 میں ایک نئی سلطنت کا اعلان کر دیا تھا۔ دوستو، عثمان غازی بھی بالکل اپنے والد یعنی فادر ارطغرل غازی کی ہی طرح بہادر تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بہت ساری چھوٹی اور بڑی جنگیں لڑیں، لیکن کسی بھی جنگ میں ہار کا سامنا نہیں کیا تھا۔ عثمان غازی کو اس لسٹ میں شامل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ عثمان غازی ہی اس سلطنت کے پہلے سلطان تھے، یعنی انہوں نے ہی اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی بلڈنگ کا سب سے مین پارٹ اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی بلڈنگ کی بنیاد کو اچھی طرح سے بنا دیا جائے تو وہ بلڈنگ ہمیشہ کے لیے کھڑی رہتی ہے، لیکن اگر کسی بلڈنگ کی بنیاد کو ہی اچھی طرح سے نہ بنایا جائے تو اوپر کھڑی ہوئی عالیشان پوری کی پوری بلڈنگ ہی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لسٹ میں 4تھے نمبر پر ہیں اورحان غازی۔ وہی اورحان غازی کہ جو نہ صرف عثمان غازی کے بیٹے تھے بلکہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھتے ہی اس سلطنت کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلانا شروع کر دیا، کیونکہ دوستو عثمان غازی کے دور میں بھلے ہی اس سلطنت کی بنیاد تو رکھ دی گئی تھی، لیکن اس سلطنت کا ایریا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس سلطنت کے ایریے کو صحیح طور پر اورحان غازی نے ہی بڑھایا تھا۔ اورحان غازی کے دور میں ہی پہلی بار سلطنت عثمانیہ کی فوج یورپ میں بھی داخل ہو گئی تھی، یعنی سمندری راستے سے یورپ کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اورحان غازی ہی سلطنت عثمانیہ کے وہ سلطان تھے کہ جنہوں نے جینیسریز جیسی خطرناک فوج کی بنیاد رکھی تھی۔ وہی جینیسریز فوج کہ جس کو اتہاس میں ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ عثمانی سلطنت کی وہ خطرناک فوج تھی کہ جو ہمیشہ جنگ کے بالکل آخری وقت میں تب اترا کرتی تھی جب یہ محسوس ہونے لگتا تھا کہ شاید سلطنت عثمانیہ اب ہار جائے گی، اور ایسے وقت میں یہ اتر کر پوری طرح سے جنگ کا پاسا پلٹ دیا کرتی تھی۔ دوستو، اس لسٹ میں تیسرا نام ہے سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا۔ وہی سلیمان دی میگنیفیسنٹ کہ جن کو اتہاسک کتابوں میں سلطنت عثمانیہ کا سب سے کامیاب سلطان بتایا گیا ہے، کیونکہ دوستو انہی کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ پہلی بار دنیا میں سپر پاور بن کر سامنے آئی تھی، یعنی زمین کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کا سمندر پر بھی راج ہونے لگا تھا۔ یورپ کی زیادہ تر سلطنتیں ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ پر لگ بھگ 46 سال حکومت کی تھی، اور یہ پورا کا پورا دور زیادہ تر گھوڑے کی پیٹھ پر ہی بیٹھ کر گزارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں یورپ کے بہت اندر تک داخل ہو گئی تھیں، اور بدقسمتی سے ان کے بعد سلطنت عثمانیہ کو ان جیسا کوئی بھی سلطان نصیب نہیں ہو پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے چلے جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا یہ سفر یورپ میں زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ دوستو، اس لسٹ میں دوسرا نام آتا ہے سلطان سلیم اول کا۔ وہی سلطان سلیم فرسٹ کہ جو سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے والد یعنی فادر ہوا کرتے تھے، کیونکہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا ہے کہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ پوری دنیا کے سامنے سپر پاور بن کر سامنے آئی تھی، تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں سلطنت عثمانیہ جو سپر پاور بن پائی تھی وہ صرف اور صرف ان کے فادر یعنی سلطان سلیم اول کی ہی دین تھی،
کیونکہ انہوں نے اپنی محنت اور بہادری کے دم پر وہ کر دکھایا تھا کہ جو ان سے پہلے سلطنت عثمانیہ کا کوئی بھی سلطان نہیں کر پایا تھا۔ آپ ان کی بہادری کا اندازہ صرف اور صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا جتنا ایریا سلطنت کے شروع کے 8 سلطانوں نے مل کر جیتا تھا، اتنا ایریا تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اکیلے ہی جیت لیا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنے دور میں سلطنت عثمانیہ کو دوگنا کر دیا تھا۔ یعنی ان کو جتنی سلطنت ملی تھی، انہوں نے مرنے سے پہلے اس کو ڈبل کر دیا تھا۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ ان کے دور میں ہی مصر کے ساتھ ساتھ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس جیسے پاک شہر بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں اب عثمانیوں کی یہ سلطنت ایک خلافت میں بدل گئی تھی۔ یعنی ان کے دور سے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھنے والے انسان کو اپنا خلیفہ ماننا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے عثمانی حکمرانوں کو ایک سلطان کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانا جاتا تھا، لیکن اب یہ سلطان کے ساتھ ساتھ خلیفہ بھی بن چکے تھے۔ دوستو، اب اگر بات کریں اس لسٹ کی پہلی پوزیشن پر موجود سلطان کی، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان محمد فاتح تھے۔ وہی سلطان محمد فاتح کہ جنہوں نے قسطنطنیہ جیسے شہر کو فتح کر کے یہ دکھا دیا تھا کہ عثمانی وہ کر سکتے ہیں جو پوری دنیا نہیں کر سکی ہے۔ کیونکہ دوستو، قسطنطنیہ کوئی عام شہر نہیں بلکہ ایک ایسا شہر تھا کہ جس کو پچھلے 1000 سالوں سے کسی نے بھی فتح نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے بارے میں تو پوری دنیا میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس شہر کو فتح کرنا ناممکن کام ہے۔ لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں ہی فتح کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی سلطان محمد فاتح کے ایسے بہت سارے کارنامے ہیں کہ جن کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جس سلطان کے بارے میں بتایا ہے، ان میں سے زیادہ تر سلطانوں کی پوری ہسٹری پر ہمارے چینل پر پہلے سے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ ہے۔ اگر آپ لوگ ان میں سے کسی کی بھی پوری ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔